بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 جولائی 2022 روز جمعرات 29 ذی الحجہ مطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفا ٹی وی چینل لائے ہے سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام ٹھنڈی خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ولی عہد نے ایتھنز کے تاریخی مقام کا دورہ کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایتھنز کے تاریخی مقام ایکروپولس کا دورہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فوٹوگرافر بندر الجلود نے ٹویٹر پر ولی عہد کے دورے کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ تاریخی مقام کے دورے کے وقت یونانی وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ان کے ہمراہ تھے۔ ایتھنز کا جو تاریخی مقام ہے ایکروپولس دنیا کے قدیم ترین تاریخی مقام میں شمار ہوتا ہے، جہاں پر ہر سال ہزاروں سال پرانی تہذیب و تمدن کے آثار پائے جاتے ہیں۔ شادی کے لیے قرض کی ماہانہ تنخواہ کی نئی حد مقرر۔ سماجی ترقیاتی بینک نے شادی کے لیے قرض کے حصول کی شرط 14,500 ریال کر دی ہے، جو اس سے پہلے 12,500 ریال تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شادی کے خواہش مند سعودی شہریوں کو ہم وطن خواتین کے علاوہ جی سی سی ممالک کی خواتین یا ملک میں مقیم غیر ملکی خواتین سے شادی کرنے پر 60,000 ریال قرض دیا جائے گا۔ بینک نے کہا کہ شادی کے لیے قرض کرنے کے جو حاصل خواہش مند ہیں ان کی تنخواہ 14,500 ریال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خواہش مند پہلی مرتبہ شادی کر رہا ہو، اگر بیوی غیر ملکی ہے تو متعلقہ ادارے سے اجازت نامہ منسلک ہونا چاہیے۔ قرض حاصل کرنے والی کی عمر 70 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا بینک ریکارڈ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ فضائی حدود کھولنے سے فلسطینی عوام کی حمایت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے نائب مستقل نمائندے نے کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل اور پختہ حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، خواہ اپنی فضائی حدود سے بین الاقوامی پرواز کو گزرنے کی اجازت دے دیں۔ عرب نیوز کے مطابق نائب مستقل نمائندے محمد عبدالعزیز العتیق نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اپنی فضائی حدود کو تمام بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کے لیے کھولنا سعودی عرب کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ہے، نہ کہ دوسرے اقدامات کا پیش خیمہ۔ عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ عمرہ سیزن کے حوالے سے امیگریشن کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹرز بھی کھولے جائیں گے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق نئے عمرہ سیزن پر زائرین 1 محرم 1444 ہجری سے سعودی عرب پہنچنے لگیں گے۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، بری سرحدی چوکیوں پر تربیت یافتہ اور تجربہ کار اہلکار اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ مشینوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا ہے کہ عمرہ زائرین کی سعودی عرب آمد سے روانگی تک تمام مطلوبہ سہولتیں احسن طریقے سے فراہم کی جائیں گی۔ انہیں آتے اور جاتے وقت امیگریشن کی کارروائی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جدہ میں گرائی جانے والی بستیوں کے 13,000 خاندانوں کو متبادل رہائش فراہم کر دی گئی۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جدہ کی کچی بستیوں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے میئر صالح ترکی سے متعلقہ بستیوں کے سعودی شہریوں کے احوال دریافت کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اجلاس میں سیکرٹری گورنریٹ ڈاکٹر مشبب القحطانی بھی شریک ہوئے۔ گورنر مکہ مکرمہ کو کچی بستیوں کے منصوبے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ شہزادہ خالد الفیصل کو بتایا گیا کہ جدہ میونسپلٹی نے ریاستی پراپرٹی کی جنرل اتھارٹی کے تعاون سے متعلقہ بستیوں کے باشندوں سے معاوضے کی درخواستیں میونسپلٹی ڈیجیٹل گیٹ کے ذریعے وصول کرنا شروع کر دیں۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بتایا گیا کہ کچی بستیوں کے ایسے پلاٹس پر مقامی شہریوں کو معاوضے دیے جائیں گے جن کے پاس پلاٹ اور اٹھائے جانے والے ملبے کی قانونی ڈاکومنٹس ہوں گے، جبکہ ایسے پلاٹس کے مالکان کو جن کے پاس ملکیت کی قانونی دستاویزات نہیں ہوں گی انہیں صرف ملبے کا معاوضہ ہی دیا جائے گا۔ جدہ میں کچی بستیوں کے پروجیکٹ کی نگران کمیٹی کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2021 کے دوران کچی بستیوں میں وہ گرانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں متعلقہ محلوں کے باشندوں اور جو پلاٹس کے مالکان کا تعاون حاصل کیا گیا۔ اب تک 22 محلے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ المنتزہات، کویزہ، العدل و فضل، ام سلم اور کلو 14 شمالی کے علاقوں کے انہدام کا کام اکتوبر کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بتایا گیا کہ سرکاری ادارے کچی بستیوں کے باشندوں کو تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ دی جانے والی سہولتوں کے تحت 13,737 خاندانوں کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو عارضی طور پر مکانات دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر کو مکانات کے کرائے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ 202 خاندانوں کو مکان اسکیم کے تحت گھر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچی بستیوں کے باشندوں کو اب تک 85,000 سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں فوڈ باسکٹ، پینے کا پانی،
خوراک، ادویات، بچوں کا دودھ، کچی بستیوں میں موجود مکانات سے نئی رہائش پر سامان کی منتقلی کے انتظامات شامل تھے۔ کچی بستیوں کے 213 سعودیوں کو جو سماجی کفالت سسٹم میں اندراج کرائے ہوئے تھے، ملازمت بھی فراہم کی گئی ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی طبی اور دیگر خدمات۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات یمنی سمیت برادر اور دوسرے دوست ممالک میں مصیبت زدگان اور قدرتی آفات سے دوچار افراد کی مدد کے لیے مختلف پروگرام چلا رہا ہے۔ یمنی صوبے حضرت موت کے ابن سینا ہاسپٹل میں بدھ کو سی ٹی اسکین کا افتتاح کیا گیا۔ یہ کام عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے انجام دیا گیا۔ اے ٹی ایم کو آگ لگانے والے سعودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ الحصہ پولیس نے اے ٹی ایم میں آگ لگانے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ آتش زدگی کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مقامی شہری کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا اور قانونی کارروائی کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مقامی شہریوں نے خیال ظاہر کیا ایسا لگتا ہے کہ اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کے غیر قانونی کوشش ناکام ہونے پر ہی مقامی شہری نے غصے میں اے ٹی ایم کیبن کو آگ لگائی تھی۔ حقیقت حال پوچھ گچھ کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ زیورات تیار کرنے والے کارخانے پر چھاپا، 49 کارکن گرفتار۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے سونے کو ڈھال کر اسے دوبارہ نئی شکل میں تیار کرنے والے غیر قانونی کارخانے پر چھاپا مارا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کارخانے میں 49 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 7 کلو سونا جس کی مالیت 20 لاکھ ریال سے زیادہ ہے ضبط کر لیا گیا۔ وزارت تجارت نے کہا کہ ریاض میں ایک رہائشی بنگلے کی اطلاع ملی جسے غیر ملکی کارکنان کو کارخانے میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مذکورہ بنگلے کی 3 ماہ تک نگرانی ہوتی رہی اور تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے تعاون سے چھاپا مارا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں سونے کے استعمال شدہ زیورات کو ڈھال کر نئی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ گرفتار ہونے والے افراد کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ غیر قانونی افراد سے کام لینے والے دکانداروں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے نکاح کے قوانین کیا ہیں؟ سعودی عرب میں شادی کے قوانین شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے الگ ہیں۔ قوانین کے مطابق نکاح عدالت میں رجسٹر کیا جاتا ہے، جبکہ ایجاب و قبول بھی قاضی کے سامنے ہوتا ہے۔ نکاح نامے میں جو تمام شرائط ہیں اس کا بھی اندراج بھی نکاح رجسٹرار جسے قاضی کہتے ہیں اس کے پاس ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں برسوں سے غیر ملکی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے قواعد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے نکاح رجسٹرار کے دفتر میں جا کر نکاح کرانا پڑتا ہے، جس کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ لڑکی کے والد اور لڑکے کی جانب سے نکاح کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ نکاح کے دن ولی کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ دے کر دونوں کی طرف جو شرائط ہیں نکاح نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر لڑکی کے والد نہیں تو اس کا مصدقہ ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ میں نکاح خواہ کی سہولت ماضی میں ہوا کرتی تھی، جس سے لوگوں کو یہ آسانی ہوتی تھی کہ وہ نکاح کرانے کے بعد نکاح نامے کو سفارت خانے اور وزارت خارجہ سے تصدیق کرانے کے بعد اقامہ بنوانے کی کارروائی کر سکتے تھے، مگر کافی عرصے سے یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی شہری کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کا خواہشمند ہے تو اسے وزارت داخلہ سے اس کی اجازت لینا ہوتی ہے۔ شادی کے لیے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو رجسٹر کرانا ممکن ہوتا ہے۔ اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کی خواہشمند ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے، تاہم اس کا مرحلہ کافی لمبا اور مشکل ہوتا ہے، جس میں غیر ملکی کے چال چلن کے حوالے سے پولیس رپورٹ اور اس کے بعد وزارت داخلہ میں NOC کے لیے درخواست جاتی ہے۔ وہاں سے منظوری آنے کے بعد جو نکاح ہے اس کی رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ حرم مکی شریف کی ٹھنڈی فرش کا راز یونانی جزیرہ تاسس۔ حرم مکی شریف کے زائرین کے ذہنوں میں سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں حرم کا فرش ٹھنڈا کیوں رہتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرم مکی شریف میں 3 قسم کے سنگ مرمر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر تاسس کے نام سے مشہور سنگ مرمر گرمی زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاسس نامی یہ سنگ مرمر نایاب ہونے کے ساتھ نہایت مہنگا بھی ہے۔ حرم مکی شریف کے لیے سنگ مرمر خاص طور پر یونان کے جزیرہ تاسس سے لایا جاتا ہے۔ تاسس سنگ مرمر کی سلوں کی خاصیت یہ ہے کہ زمین کے اندر کی ٹھنڈک اور رطوبت باہر کی طرف نکلتی ہے اور پتھر کی سطح کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نیوم ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں نیوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے ہفتہ وار پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد لندن کے لیے بھی ڈائریکٹ فلائٹ چلائی جائیں گی۔ نیوم ایئرپورٹ کے ذریعے تجارتی خدمات مہیا ہو رہی ہیں۔ دنیا کی 40% آبادی کو 4 گھنٹے سے کم وقت میں نیوم پہنچا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ نیوم 3 بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے اور اس کا محل وقوع اسٹریٹجک ہے۔ سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر جنرل ابراہیم العمر کا کہنا ہے کہ نیوم اور سعودی ایئر لائن کے درمیان پارٹنرشپ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کا حصہ ہے۔ نیوم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر نظم
کاظمی النصر کا کہنا ہے کہ خلیج نیوم ایئرپورٹ بہت اہم ہے۔ یہ نیوم میں نئے مستقبل کے متلاشی افراد اور کاروباری شخصیات کو ریکارڈ وقت میں نیوم پہنچانے والا اہم ترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔